پاکستان میں یہ جو ارباب اختیار ہیں، جو طاقتور اشخاص ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ فیملیز ہیں، یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، یہ انہوں نے اپنے آپ کو افواج پاکستان کے اور پاکستان آرمی کے نام اور اس کی ٹرم اور اس کی طاقت اور اس کی پرسٹیج اور اس کی عزت، اس کی محبت، اس کی عقیدت جو تھی، اس کے پیچھے انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے۔ انہوں نے فوج کو اس طرح سے استعمال کیا ہے، فوج کے نام کو، اس کی اتھارٹی کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ انہوں نے ایک پولیٹیکل انوکولیشن کی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے جو ٹیکا لگایا ہے قوم کو فوج کے نام پہ، تو جو رد عمل اور ریئیکشن پیدا ہوا ہے وہ بیسکلی فوج کے خلاف پیدا ہوا، اور اب اس کو ڈھال کے طور پہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ 9 مئی سے پہلے بھی یہ کہانی ان کی چل رہی تھی، 9 مئی کے ڈرامے کے بعد جو انہوں نے خود سٹیج کیا، اس میں اب ان کا سارا یہ ہے کہ دیکھیں یہ فوج کے خلاف ہیں، اور ہر بندے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پہلے بات کرنے سے پہلے ہر سیاستدان، ہر میڈیا کا بندہ، ہر سیلیبریٹی پہلے یہ کہتا ہے کہ جی میں فوج کے خلاف نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا بڑا غلط تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فوج کی بڑی عزت ہے، ہمیں فوج کی بڑی ضرورت ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس سے پاکستان کے لوگوں نے کبھی ڈینائی کیا ہے۔ سبھی لوگوں نے مانا ہے کہ پاکستان کا ایگزسٹنشل کانفلکٹ ہے، پاکستان کے بہت سے مسائل ہیں، بلکہ بڑے ایگزیجریٹڈ لیول پہ، جو دنیا میں غالباً کہیں پر بھی کسی فوج کی اتنی اہمیت، اتنی عزت، اتنی عقیدت نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ دنیا میں کہیں کو فوج کی اتنی تعریف کرتا ہے کسی ملک کے اندر جتنی پاکستان میں کی جاتی ہے۔ تو لیکن اس کو اب ٹرن اراؤنڈ کیا گیا ہے، اور فوج کی عزت کو استعمال کیا جا رہا ہے مجرموں کو اس کے پیچھے چھپنے کے لیے، یعنی مجرم عناصر جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو فوج کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، اور اس کو پاکستان کے لوگوں کے خلاف اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس لانگ اسٹیبلش ٹریڈیشن آف رسپیکٹ کو جو لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے اس کو یوز کر رہے ہیں۔ ان ادر ورڈ، اچھا اس کو کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اس کو کرنے کا نقصان ہے کہ جو افواج پاکستان کی گڈ ول ہے، جو ایکومولیٹڈ گڈ ول ہے، اس کا چیک انہوں نے کیش کر لیا، اپنے مقاصد میں کیش کر لیا، فوج نے کیش نہیں کیا۔ دس از دا پوائنٹ وچ آئی وانٹ ٹو ایمفسائز۔ یہ فوج کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ پورا کرائسس کھڑا کیا گیا ہے، نہ یہ فوج تو بہت بڑا ادارہ ہے جس میں 5 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں، اس میں تو افسر ہی پتہ نہیں کتنے ہزار ہیں نیچے سے اوپر تک۔ یہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جو صورتحال ڈیولپ کیا، ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، وہ ان کے اسٹرکچر میں گنجائش ہی نہیں ہے اس چیز کی، لیکن ان کو استعمال کر لیا گیا ہے، اور جو رد عمل اور ریئیکشن پیدا کیا ہے، اس ریئیکشن اور رد عمل کے پیچھے اپنے آپ کو انہوں نے چھپا لیا ہے، فوج کو ایک ڈھال کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، جو ایکچوئل یہاں پہ اور پھر لوگ جب کہتے ہیں کہ فوج، میں دیکھیں بعض کامرس لوگوں نے کہا کہ بھی فوج کو نظر آ رہا ہے اور فوج کو اس کا راستہ روکنا چاہیے تھا۔ اب یہ ایک آرگنائزیشن تھیوری کو نہ سمجھ سکنے کی وجہ ہے، پولیس کے اندر کس ایس پی نے یا ڈی پی او نے یا کسی انسپیکٹر نے اس تمام چیز کا راستہ روک لیا، یا ڈی آئی جی نے روک لیا، جو اوپر سے ان کو جس طرح سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو جو پولیس جو لیس ڈسپلن، لیس ہائرارکیکل ہے، جس میں کمیونیکیشن لیس اسٹریٹ ہوتی ہے، وہاں تو کوئی راستہ نہیں روک سکا۔ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ میں کتنے ڈی سیز نے اور اسسٹنٹ کمشنرز نے ریزائن کر دیا ہے۔ وہ جو ایک خاصی گڈ لکنگ قسم کی پولیس آفیسر ہے بیچاری لاہور میں، اس کو بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، عورت کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، جو ٹرنی ہو رہی ہے، جو بدماشی ہو رہی ہے، جو ایک ناجائز حرکتیں ہو رہی ہیں، ان سب کو کور کرنے کے لیے وہ سونی سی شکل کی ایک پولیس افسر ہے، اس کو ٹی وی کے اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں، جو اپنی نوکری بچانے کے لیے وہاں پہ آ کے ایکسپلینیشن مسلسل جو ہے وہ دیری ہوتی۔ تو یہ ایک سرٹن آرگنائزیشنل ڈسپلن ہے جس کے اندر فوج جو ہے وہ اس وقت پھنسی ہوئی ہے۔ اور اچھا، اب اس میں جو بیسک یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک 18 ویلر ٹرک کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، یا F-16 کا جہاز ہو کسی کے پاس ہتھیاروں سے بھرا ہوا، اسلحے سے بھرا، اس کے اوپر کوئی قبضہ کر لے، تو آپ اس کے پائلٹ کو دیکھیں گے کہ روگ ہے یا وہ جہاز روگ ہے۔ سو فوج آرگنائزیشنلی اسپیکنگ ایک اسٹرکچر ہے جس کے اوپر کچھ ایکسٹرنل اور کچھ پولیٹیکل انٹرسٹ نے قبضہ کر لیا۔ اب کوشچن ہے کہ یہ انہوں نے قبضہ کیوں کر لیا ہے؟ جو اصل جرم ہے، جرم ضعیفی پاکستانی قوم کی، وہ یہ ہے کہ یہ اسٹرکچر کے اندر ہمیشہ سے ڈیفیکٹ تھا، کمزوری تھی، کہ یہ سنگل مین کنٹرول اسٹرکچر تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب 90s میں کہتے تھے کہ ساڈا اپنا چیف ہونا چاہیے۔ تو وہ جو ساڈا چیف تھا، اس کی بیسک اسمپشن کیا تھی کہ اگر چیف ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا، ہم اپنی مرضی کا لگا لیں گے، تحفے تحائف دیں گے، اس کو خرید لیں گے، تو ہم فوج کی طاقت کے اوپر کنٹرول کر لیں گے، اور فوج کی طاقت کو ہم استعمال کریں گے اپنے اقتدار اور اپنے خاندان کی خاطر۔ اس وقت تو نہیں ہو سکا تھا، جنرل مشرف پہ بھی ان کی یہی بیٹ تھی، لیکن آہستہ آہستہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر گئی۔ اب اگر بڑے میاں صاحب کو، نواز شریف صاحب کے والد صاحب کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، تو پھر دنیا میں ایسے بہت سے پاور سینٹرز ہیں جن کو یہ بات سمجھ آ گئی بھی تھی کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ کے اوپر ایک دو افسروں کو، ایک ہی افسر کو کنٹرول کر لیں، اس کے ذہن پہ قبضہ کر لیں فار واٹ ایور ریزن، تو پھر آپ پوری فوج کے ڈھانچے پہ قبضہ کر لیں گے، اینڈ گیون دی پیکیولر سچویشن آف پاکستان، تو آپ پوری پاکستان کی سیاست اور اس کے انتظامی ڈھانچے کے اوپر کنٹرول کر لیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اس کے ڈائنامکس کے اندر سمجھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔
اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پرابلم کو ڈیفائن تو کر لیا، لیکن جو خوف کی فضا اور جو